سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اطراف و اکناف کنارے کنارے پر چند محلات بنا کے رکھا ہے، جنت کے کنارے چند محلات اللہ بنا کے رکھا ہے، ان محلوں میں سے ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں میری امت کے اس آدمی کے لیے۔ اے اللہ کے نبی کس کے لیے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کس کے لیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اس آدمی کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کے لیے جنت کے بارڈر کنارے پر بہت سارے محلات اللہ بنایا ہے، ان میں سے ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں اللہ کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ مکان ضرور دے گا جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ آج ہم سیریس میں جھوٹ بولتے، اماں کی قسم، ابا کی قسم، بچے کی قسم، سر کی قسم، وہ پیران کی قسم، ولیان کی قسم، ایسا ویسا جھوٹ پر جھوٹ۔ میرے بھائیو جھوٹ اکبر الکبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولنے والے کے لیے جنت کے کنارے محل۔ پھر نبی فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان میں بھی چند محلات تعمیر کر کے رکھا ہے، اے میرے امتیوں ان محلوں میں سے ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں میری امت کے اس آدمی کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کس کے لیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اس آدمی کے لیے جو حق پر قائم رہ کر بھی جھگڑا کرنا معاف کر دے۔ حق پر ہے پھر بھی جھگڑا نہیں کرتا، حق پر رہ کر بھی جھگڑا کرنا معاف کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کسی نے آ کر آپ کو مار دیا، غلط فہمی میں کسی نے آپ کو آ کر مار دیا، آپ اس کے تمانچے کا جواب، اس کے ہاتھ کا جواب آپ اپنے لات سے دے سکتے ہو، اس سے بھی زیادہ طاقت آپ کے پاس ہے، آپ اس کے ایک مار کا جواب 10 مار سے کڑاکے کا جواب دے سکتے ہو۔ اللہ نے آپ کو پاور دیا، پھر بھی آپ حق پر رہ کر بھی جھگڑا نہیں کرتے، معاف کر دیتے ہیں سامنے والے کو، یا کہہ دیتے ہیں میرے بھائی جاؤ تم نے غلط فہمی میں مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میں اس طرح تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، جاؤ تحقیق کر لو، جس جرم پر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا وہ جرم میں نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہوگا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ ادا رب وحدہ لا شریک کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے یہ ادا، اللہ کہتا ہے میرے بندے جنت کے درمیانی محلوں میں سے میں ایک محل کی تجھے گارنٹی دیتا ہوں، تو حق پر رہ کر بھی جھگڑا کرنا معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے دل کیسے جیتتے تھے؟ دشمن پتھر برساتے تھے، گالیاں دیتے تھے، مارتے تھے، نبی معاف کرتے تھے۔ کیا نبی بزدل تھے؟ نہیں، بہت ہمت والے جواں مرد تھے۔ کیا نبی کمزور تھے؟ نہیں، بہت بڑے طاقتور تھے، بہت بہترین طاقتور تھے۔ ایک پہلوان آیا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی اگر کشتی میں آپ مجھے ہرا دو میں ایمان لے کر آؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر نیچے پچھاڑ دیا، وہ حیران پریشان، اسے آج تک کسی پہلوان نے کشتی میں نہیں ہرایا تھا۔ جو ہم کہتے ہیں نا اولمپک چیمپئن پہلوان، ویسا بڑا پہلوان نبی کے پاس آ کر چیلنج کر رہا ہے آپ مجھے کشتی میں ہرا دو، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہو اللہ آپ کو طاقت دیا رہے گا، مجھے ہرا دو۔ نبی نے ہرا دیا اسے، وہ پریشان ہوا، بولا دوسری مرتبہ، اب میں تیار نہیں تھا، مجھے معلوم بھی نہیں ہوا آپ کیسے ہرا دیا، اب دوسری مرتبہ آپ مجھے ہرا دو میں ایمان لاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بھی اسے پکڑا، اٹھایا اور نیچے ڈال دیا۔ وہ پھر پریشان ہو گیا، میں کیسے ہار رہا ہوں، میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں۔ بولا تیسری مرتبہ اگر آپ مجھے ہرا دیے میں ایمان لاؤں گا۔ تیسری مرتبہ نبی اسے پکڑے، اٹھا لیے، بولے نیچے ڈالوں یا چھوڑوں؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی مجھے معلوم ہو گیا یہ اللہ کے آپ سچے پیغمبر ہیں، یہ اللہ کی جانب سے دی ہوئی قوت و طاقت آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ کے نبی میں کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ نبی طاقتور تھے پھر بھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، معاف کرتے تھے۔ میرے بھائی حق پر رہو پھر بھی سامنے والے کو معاف کر دو، گالی کا جواب دعاؤں سے دو، مار کا جواب صبر سے دو، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، آپ کا چاہنے والا ہو جائے گا، اللہ آپ کے نام کا جنت میں محل بنائے گا۔ نمبر 10